جمہوریت صرف ووٹ دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنی آواز، اپنی سوچ اور اپنی قوم کی تقدیر بنانے کا نام ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین محفل، آج ہم اس عظیم دن پر جمع ہیں جب ہم اپنی زمین، اپنے آئین اور اپنے اختیار کا جشن مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہم یاد کرتے ہیں کہ طاقت بندوق میں نہیں، عوام کے شعور میں ہوتی ہے۔ جمہوریت دراصل وہ نظام ہے جہاں عوام بادشاہ ہیں اور حکومت ان کی خدمت گزار۔ جمہوریت ایک روشنی ہے جو ظلمت کے اندھیروں میں امید بن کر جلتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے، میں ہوں ہندوستانی، میری رائے کی قدر ہے، میری آواز خاموش نہیں بلکہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ لفظ جمہوریت عربی کے لفظ جمہور سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عوام، یعنی جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعہ، عوام کے لیے۔ جب ہم جمہوریت کہتے ہیں تو ہم صرف ایک نظام کا نام نہیں لیتے، بلکہ ایک ایمان، ایک یقین اور ایک عہد ادا کرتے ہیں۔ ایسا عہد جو کہتا ہے، میں اس ملک کی تقدیر کا شریک ہوں، میری رائے اس دھرتی کی رہنمائی کرے گی۔ جمہوریت تب مضبوط ہوتی ہے جب عوام باشعور ہوں، کیونکہ اندھی تقلید جمہوریت کی دشمن ہے، اور علم، شعور اور کردار اس کی طاقت۔ اگر عوام اپنی ذمہ داری سمجھیں، اگر وہ صحیح اور غلط میں تمیز کریں تو کوئی طاقت ان کی آزادی نہیں چھین سکتی۔ قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی جمہوریت میں تبدیلی کی طاقت عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ووٹ، ایک قلم، ایک آواز، یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک ووٹ پورا نظام بدل دیتا ہے، ایک سچی آواز پوری دنیا ہلا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جمہوریت میں عوام کمزور نہیں بلکہ حاکم ہوتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جمہور کی آواز پہ لرزے تاج و تخت، جمہور کی آواز پہ لرزے تاج و تخت، جب بیدار ہو قوم تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے، جہاں ایک کسان، ایک مزدور، ایک طالب علم، ایک عورت، سب کو ایک ہی حق حاصل ہے، رائے دینے کا، اپنی حکومت چننے کا۔ یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ یہاں میں نہیں بلکہ ہم چلتے ہیں۔ یہاں مذہب، ذات، زبان سے زیادہ اہم ہے ملک اور انسانیت۔ یہ جمہوریت ہے، یہاں تخت بھی عوام سے بنتے ہیں اور اقتدار بھی عوام کی مرضی سے جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن غفلت اور نفرت ہیں۔ جب عوام لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو مفاد پرست لوگ ان کے کندھوں پر چڑھ کر ان کی قسمت لکھنے لگتے ہیں، اور جب نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں تو جمہوریت کی فصل کمزور پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کریں، کیونکہ جمہوریت کا حسن اتحاد میں ہے، تقسیم میں نہیں۔ اگر جمہوریت ہمیں حقوق دیتی ہے تو یہ ہم سے ذمہ داریاں بھی مانگتی ہیں۔ ہمیں ووٹ دینا چاہیے، ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن احترام کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، کیونکہ جمہوریت گالیوں سے نہیں بلکہ خیالات کے احترام سے چلتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا، الفاظ اگر زہر بن جائیں تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں، لہجے میں محبت ہو تو انقلاب آتا ہے۔ یہ ملک صرف حکومت کا نہیں، یہ عوام کا ہے۔ یہ آواز صرف سیاست دانوں کی نہیں، یہ کسان، مزدور، طالب علم، سپاہی سب کی ہے۔ جب تک عوام ایک ہیں، ہندوستان کی جمہوریت مضبوط رہے گی۔ جب تک محبت باقی ہے، ہندوستان روشنی بن کر دنیا میں چمکتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جمہوریت صرف 26 جنوری کا جشن نہیں، یہ ہر دن ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ آؤ ہم سب یہ عہد کریں، ہم اپنے ووٹ کی طاقت پہچانیں گے، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے،
ہم اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں گے اور اپنی جمہوریت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ جمہور کی جان، عوام کی شان، یہی ہے ہندوستان۔